جن کے متعلق اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ اصالت کل، امامت کل، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا، آپ نے اس میں سے ایک دستی اٹھا لی، وہ آپ کو اچھی لگی اور آپ اس دستی کو کھانے لگے دانتوں سے۔ پھر آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس وجہ سے ہے؟ حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ پاس بیٹھے، اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا جس میں وہ پکارنے والے کی آواز سن سکیں گے اور سب کو دیکھ سکیں گے، سورج ان کے قریب ہو جائے گا، لوگوں کو اس قدر رنج و غم ہوگا جس کو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے اور سب کو دیکھ سکیں گے، سورج ان کے قریب ہو جائے گا، سورج ان کے قریب ہو جائے گا، اتنا رنج و غم ہوگا کہ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ پھر وہ لوگ آپس میں کہیں گے تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری کیا حالت ہو چکی ہے، سنو کسی ایسے شخص کو تلاش کرو جو تمہارے رب کے پاس تمہاری شفاعت کرے۔ اب وہ حدیث تو آپ نے سن لی کہ وہ دن ہوگا جب تمام ملائکہ، مقرب، رسول، فرشتے، نبی جب دوزخ سانس لے گی تو گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے، گر جائیں گے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی، تو لوگ وہاں کہیں گے کہ کسی ایسے شخص کو تلاش کرو جو تمہارے رب کے پاس تمہاری شفاعت کرے۔ پھر وہ ایک دوسرے کو کہیں گے چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے آپ ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے دستے اقدس سے پیدا کیا اور آپ کے اندر اپنی پسندیدہ روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتے آپ کو سجدہ کریں، آپ ہمارے لیے رب سے شفاعت کیجیے۔ آپ دیکھ نہیں رہے آج ہم کس حالت میں ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آدم علیہ السلام آج میرا رب غضب میں ہے، اور وہ اتنے شدید غضب میں ہے، نہ پہلے کبھی تھا نہ آئندہ کبھی اتنے غضب میں ہوگا، اور اس نے مجھے، اللہ نے مجھے ایک درخت سے کھانے سے منع کیا تھا اور میں نے اس کی بظاہر حدیث میں معصیت کی، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، اس نے مجھے منع کیا تھا کہ اس درخت سے نہ کھانا، میں نے وہاں سے کھا لیا، آج مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، 3 مرتبہ کہیں گے آج مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، کسی اور کو تلاش کرو، جا کر نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اے نوح، بے شک آپ زمین والوں کے اندر پہلے رسول ہیں، اور بے شک اللہ نے آپ کا نام بہت شکر کرنے والا بندہ رکھا ہے، آپ اپنے رب کی طرف سے شفاعت کیجیے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حالت میں ہیں؟ اس قیامت والے دن حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے
آج میرا رب سخت غضب میں ہے، نہ وہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضب میں تھا، نہ کبھی اس کے بعد اتنا غضب میں ہوگا۔ بے شک میں نے اپنی قوم کے خلاف ایک دعا کر دی تھی، نفسی نفسی، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے۔ جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، کسی اور کے پاس جاؤ، ابراہیم کے پاس چلے جاؤ۔ پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ اب یہ حدیث چل رہی ہے پوری حضور کی، اور لوگ کہیں گے ابراہیم آپ اللہ کے نبی ہیں اور تمام زمین میں سے اللہ کے خلیل ہیں، آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ اور وہ ان سے کہیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام آج میرا رب بہت غضب میں ہے، نہ اس سے پہلے اتنا غضب میں تھا، نہ اس کے بعد اتنا غضب میں ہوگا۔ میں نے بظاہر 3 باتیں ایسی کر دی تھیں جو جیسی تھیں نہیں، بظاہر، مگر حقیقت میں نے سچ ہی بولا تھا۔ آج مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، آج مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، آج مجھے اپنے نفس کی فکر ہے۔ جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، رستہ بھی بتا دیں گے، ادھر آگے چلے جاؤ۔ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اے موسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو رسالت، پھر آپ کو اپنے کلام سے سرفراز فرمایا، اللہ نے آپ سے کلام فرمایا، آپ شفاعت کیجئے، آپ نہیں دیکھ رہے ہم کس حالت کے اندر ہیں۔ وہ کہیں گے بے شک میرا رب آج بہت غضب میں، اتنے غضب میں نہ پہلے تھا نہ کبھی بعد میں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ کہیں گے میں نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا تھا جس کو قتل کرنے کا ابھی حکم نہیں دیا گیا تھا، حکم نہیں تھا۔ نفسی نفسی نفسی، آج مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے۔ چلے جاؤ یہاں سے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے عیسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس کا وہ کلمہ ہے جس کو اس نے مریم کی طرف القاح کیا، اللہ کے رسول، اللہ کا کلمہ، اللہ کی پسندیدہ روح، اور آپ نے پنگوڑے کے اندر 3 دن کے تھے کہ لوگوں سے کلام کیا، آپ ہماری شفاعت کریں، شاید آپ کی شفاعت سے ہمارا کام بن جائے۔ آپ نہیں دیکھ رہے ہماری کیا حالت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج میرا رب بہت غضب میں ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضب میں تھا، نہ اس کے بعد کبھی اتنا غضب میں ہوگا۔ نفسی نفسی نفسی، آج مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، آج مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، آج مجھے اپنے نفس کی فکر ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبیوں کو اس دن اپنے نفس کی فکر ہوگی، ہم کس کھیت کی مولی ہیں، کس کھیت کی مولی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے بس اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے۔ اور ایک حدیث ترمذی شریف کے اندر ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اصل میں لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کی اور مجھے اپنے نفس کی فکر ہے۔ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، تم ایسا کرو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ اب یہ وہ جگہ ہے جو نبیوں کے تاجدار 2 جہاں، شاہ سوار لامکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، سید السادات، جوہر کائنات، جان حیات، منبع فیض و برکات، حضور کن نور، شافی غم النشور، حبیب رب غفور، رسول خدا، شاہ خدا، نور خدا، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی بارگاہ ہے، جس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پکار اٹھے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خدا کے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے 2 جہاں، تمہارے لیے دہن میں زبان،
تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ, جاؤ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ. آج جو کچھ معاملہ سارا وہیں پر ہے. پھر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے, کہیں گے اے محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں, خاتم الانبیاء ہیں. اللہ نے آپ کے اگلے اور سارے پچھلے بظاہر خلاف اولا کاموں کی مغفرت کر دی ہے. آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کریں. یا رسول اللہ دیکھیں ہماری حالت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ میری بارگاہ میں سارے اولین و آخرین سارے نبیوں کی امتیں سب میرے پاس آ جائیں گے تو میں عرش کے نیچے جاؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا. پھر اللہ میرے لیے حمد و ثنا کے ایسے کلمات کھول دے گا جو مجھ سے پہلے کسی اور کے لیے اللہ نے نہیں کھولے ہوں, میرے سے پہلے کسی کے لیے. پھر مجھ سے کہا جائے گا اے محمد یا محمد اپنا سر اٹھائیے, اے محمد آپ سوال کریں آپ کو دیا جائے گا, آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کر لی جائے گی, آپ کی شفاعت. میں اپنا سر اٹھا کر کہوں گا اے میرے رب میری امت, اے میرے رب میری امت. وہ نبی کیا کہیں گے آج مجھے اپنے نفس کی فکر ہے, نفسی نفسی نفسی. مگر تاجدار انبیاء کیا کہیں گے میری امت میری امت میری امت میری امت, اے میرے رب میری امت. بس کہا جائے گا اے محمد آپ جنت کے دائیں دروازے سے اپنی امت کے ان لوگوں کو داخل کر دیجئے جن سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا, اور باقی دروازوں میں بھی لوگوں کے شریک ہوں گے. اور پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جنت کی جو چوکھٹ ہے, جنت کی جو دہلیز ہے, جنت کی جو چوکھٹ ہیں دو, ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور بصرہ کا فاصلہ ہے, مکہ اور بصرہ کا. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا وما یکون کا علم دیا گیا. حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ مکہ سے بصرہ تک کا فاصلہ کتنا ہے. اس کو علم غیب کہتے ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا, اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ دن ہوگا جس دن سارے نبی بس آج میری جان, آج میری جان, آج مجھے اپنے نفس کی, مجھے اپنی جان کی فکر ہے. مگر صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دن کیا فرما رہے ہوں گے آج میرا امتی اور میرا امتی, یا اللہ میرا امتی. اور اللہ کہے گا اے محمد آج آپ سوال کریں آپ کو دے دیا جائے گا, آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کر لی جائے گی, آپ کی شفاعت قبول کر لی جائے گی. تو حضرت حسان بن ثابت کیا فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ تو حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں, اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرعا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آپ کو ہر عیب سے اللہ نے ایسا پاک کیا اور آپ کو اللہ نے ایسا پیدا کیا جیسا کہ آپ کی اپنی مرضی تھی ویسا اللہ نے آپ کو پیدا کر دیا.
سارے نبی اپنی اپنی بات عرض کریں گے کہ میں درخت کے قریب چلا گیا، میرے منہ سے یہ لفظ نکل گیا، میں نے ایک قتل کر دیا، میری قوم جو سی ہے انہوں نے میرے بعد مجھے خدا بنا لیا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں، صرف اس کی بارگاہ میں جاؤ جس کے متعلق حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور ان سے زیادہ حسین تو کسی نبی نے بھی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، آپ کو اللہ نے ایسے پیدا کیا جیسا آپ نے خود چاہا۔ تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 111، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون، جس دن ہر متنفس اپنی جان کی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کی پوری جزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خیر خلق۔